اور جو مقصود لے کر میں یہاں پر حاضر ہوا وہ مقصد انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے گزارش ہے کہ آپ درمیان میں بالکل ڈسٹرب نہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی کسی ذکر کی محفل میں آ جاتا ہے تو شیطان پہلے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جب انسان رکتا نہیں ہے تو پھر اس کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے ایسی محفل کی برکات سے محروم کروا دے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ بظاہر سامنے بیٹھے ہوں گے اور ذہن آپ کا کہیں اور ہوگا، آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، کل فلاں سے ملنا ہے، پرسوں اس سے ملنا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، اس کو پیسے دینے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ کوئی اٹھ کے فوٹو کھینچے گا، کوئی پیچھے اٹھ کے جائے گا، کوئی دوست کے کان میں بات کہے گا۔ یہ جو خصوصاً دوران بیان جب اٹھتے بیٹھتے ہیں ادھر جاتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، حقیقتاً یہ وسوسہ شیطانی ہوتا ہے۔ اندر سے ایک آواز آئے گی اٹھ جا، ہم کہتے ہیں لبیک، فون اٹھ جاتے، غور نہیں کرتے کس نے کہا تھا اٹھ جا، کس نے کہا پیچھے کو چل، یہ غور کیے بغیر بس جس آواز آئی پیچھے کو چلنا چاہیے، ٹھیک ہے السلام علیکم، چلو بھائی۔ ارے بھائی یہ کس نے کہا آپ کو پیچھے کو چل، اس کے اوپر تو غور کرے، نفس و شیطان ہوتا ہے۔ تو بالکل مختصر سی گفتگو ہوگی، آپ سے گزارش ہے بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس موجودہ وقت کی برکات سے مکمل طور پہ مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ پانی وغیرہ تمام بھائی رکھ دیں، کربلا کی پیاس یاد کریں، پیاسوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جب تک میں بولتا رہوں گا میں بھی پانی نہیں پیوں گا انشاءاللہ۔ آپ کے یہاں پر میں پہلے بھی انڈیا ایک دفعہ آیا تھا، تقریباً 10-12 سال تو میرے خیال میں ہو گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو کوئی بعید نہیں۔ اس کے بعد اب یہ دوبارہ موقع ملا ہے، اور اس کے بعد موقع ملتا ہے یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے منصوبے بہت طویل ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، لیکن پھر موت ہمارے درمیان آڑے آ جاتی ہے اور تمام ارادے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری بیان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی زندگی کا آخری بیان ہے، اس کے بعد آپ کو مزید کوئی بیان سننا نصیب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیان کرنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ کا مہمان آپ کے پاس حاضر ہوا ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد، تو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ہر نیک عمل اختیار کرتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز ادا کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ حکمت دیکھیے، اگر ایک قاتل کو پتا ہے جس کو صبح پھانسی چڑھنی ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، صرف فجر کی نماز باقی ہو، تو اس نماز میں اس کو جو خشوع و خضوع ہوگا یہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھے گا کہ اب تو بس پھانسی چڑھی جانا، چلو آخری نماز تو اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے پڑھ لوں۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو یوں تصور کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو کوئی بھی آپ عبادت اختیار کریں، اس اصول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں گے، عبادت میں ذوق پیدا ہوگا، مزہ آئے گا۔ یہ جو ہمارے بھائی اور بہن شکایت کرتے ہیں نا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، روزہ رکھتے ہیں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لطف نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس طرح کبھی عبادات کو اختیار نہیں کیا۔ تو اس لیے سمجھیے کہ یہ آپ کا میرا آخری اجتماع ہے، میرا آخری بیان اور آپ کا بھی آخری بیان، میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت ہی کرم ہے، ہمارے بزرگوں کے وسیلے سے الحمدللہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں میں اس کو اپنے آخری بیانی تصور کرتا ہوں کہ شاید اس کے بعد اب میری زندگی نہیں رہے گی، تو چلو میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو جو اللہ نے مجھے دیا ان تک منتقل کر جاؤں۔ تو اس لیے یہ تمہیدی کلمات عرض کرنے کے بعد گزارش ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ آج پھر ایسا کھڑا ہو کہ ہلے بھی نہیں،
جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا بیٹھے کہ پہلو بھی نہ بدلے، اور یہ بولے نہیں بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، آپ زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آپ اصل میں دوسرے کو کہہ کے خود پہلو آرام سے بدل لیتے اور خود شور شرابہ مچا رہے ہوتے۔ تو اب میں اپنا بیان سٹارٹ کروں گا۔ تمہیدی یہ کلمات پہ گزارش ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ بھی، اور پردے میں رہ کر جو ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ۔ یہ خواتین بھی خاموش نہیں رہتی، ان کی زبان کبھی بند نہیں ہوگی۔ ابھی بھی یہ پردے میں بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہوں گے، دیکھ مفتی صاحب کے کان دیکھ، اس کی ناک دیکھ، ان کی آنکھیں دیکھ، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ٹی وی پر آ رہے تھے۔ تو بہنیں کبھی بھی خاموش نہیں رہتی، ان سے بھی گزارش ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں۔ تبصرے بعد میں کر لیجیے گا، وہ بھی غیبت نہیں کیجیے گا۔ کوئی اچھائی نظر آئے تو بیان کرتے ہیں، برائی نظر آئے تو چھپا لیجیے گا۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں اگر بہنوں کے پاس ہوں تو انہیں بھی خاموش کرانے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ جب بھی آپ کسی ذکر کی محفل میں، خصوصاً علمی محفل میں جائیں، کبھی بھی چھوٹے بچوں کو لے کر نہ آئیں، کیونکہ یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، بیچارے ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، اور بڑے کا خشوع و خضوع بھی ختم ہو جاتا ہے جس سے یہ بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اب آپ چند باتیں میری سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وإنك لعلى خلق عظیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بغیر طلب کیے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنایا تو اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا۔ پچھلے دور میں بھی مسلمان گزرے، وہ بھی بعض مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اللہ نے مسلمان پیدا کیا، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، فرق ہے۔ وہ نبی کے، ہمارے نبی کے امتی نہیں تھے، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کتنا کرم۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر بھی تو پیدا کر سکتا تھا، یہ اس کا عدل و انصاف ہوتا، معاذ اللہ ظلم تو نہیں تھا، اس کا عدل و انصاف ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے، بغیر ہمارے کسی ذاتی کمال کے، ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اور اس امت میں پیدا ہو جانے کے بعد، نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر لینے کے بعد، ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہو گئے۔ دیکھیے انعام بھی وہی دے، کرم بھی وہی فرمائے،